تمام کو بتاؤں کہ ناظرین کرام الحمدللہ منصف ٹی وی کا اس خاص پروگرام کو ماشاءاللہ پیش کر رہے ہیں محمد کیاب مارٹ حیدرآباد، پتھرگٹی بازار گھاٹ، ٹولی چوکی حیدرآباد، اور ساتھ میں ناظرین کرام اینکر کیپ کے لیے اور اینکر ڈریس کے لیے اسپانسر کر رہے ہیں محمد کیاب مارٹ، پتھرگٹی بازار گھاٹ، ٹولی چوکی حیدرآباد۔ میں ایک اہم سوال کر رہا ہوں مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب قربانی کن پر واجب ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیونکہ جب قربانی کی بات ہوتی ہے اور قربانی کے دن آتے ہیں تو یقیناً ہر مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں بھی قربانی کروں اور میں بھی اس کی برکتوں کو حاصل کروں، اس کی فضیلت کو پاؤں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے کہ ہر ایک پر قربانی کو واجب نہیں کیا گیا۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ پیسے ہو یا نہ ہو، استطاعت ہو یا نہ ہو، قربانی دینا ضروری ہے، ایسا نہیں فرمایا گیا، بلکہ اس کے لیے صاحب استطاعت ہونا، صاحب نصاب ہونا، تو اسی وقت قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے جو شرائط ہیں، ایک تو ہے کہ مسلمان ہونا ہے، غیر مسلموں پہ تو یہ احکام لازم نہیں ہوتے۔ دوسرا فرمایا گیا کہ مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حج کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ حجاج کرام وہاں پر جو جاتے ہیں، ایک تو ان کو قربانی کرنا ہے حج کی، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا عید الاضحیٰ کی بھی قربانی کرنا حاجیوں پہ لازم ہے کیا؟ حج کی قربانی تو کرنا ہے ہی۔ فرمایا گیا کہ اگر ان کا مکے میں قیام 15 دن یا اس سے زیادہ کا ہے تو پھر وہ مقیم ہو گئے۔ مقیم ہو گئے تو پھر حج کی قربانی بھی کرنا ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کرنا ہے۔ نہیں، اگر مکہ شریف میں ان کا قیام جو ہے 15 دن سے کم کا ہے، اس کے بعد روانگی ہے مدینہ شریف کی طرف، اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس صورت میں کیونکہ وہ مسافر رہتے ہیں اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تو اہم جو بات ہے کہ صاحب نصاب ہونا، صاحب نصاب کو کس کو کہتے ہیں؟ ایک مال کی مقدار ہے کہ اس مقدار کے مالک ہوں گے تو اس صورت میں جو ہے قربانی واجب ہوگی۔ اب وہ مقدار کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے دو طرح کے قول ہیں علماء کرام کے۔ ایک جو ہے 7.5 تولے سونا کا قول ہے، لیکن جامع نظامیہ کے فتوے کے اعتبار سے 60 گرام 755 ملی گرام، یعنی 6 تولے سے تھوڑا کچھ زائد۔ چاندی کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ایک قول ہے 52.5 تولے چاندی، علماء جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق 42.5 تولے چاندی۔ تو جو آدمی کے پاس اگر سونے کا نصاب نہیں بھی ہے، 42.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کا اگر وہ مالک ہے، ضروری چیزوں کو چھوڑ کر سب کا حساب کریں گے۔ دیکھیے، زکوٰۃ میں اور قربانی کے احکام میں فرق ہے۔ زکوٰۃ میں ایک تو جو ہے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، قربانی میں نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے زکوٰۃ کے اندر اسی مال کو شامل کیا جاتا ہے جو مال تجارت ہو یا مال نامی ہو، سونا چاندی سے اس کا تعلق ہو یا روپیہ پیسوں سے یا تجارت سے اس کا تعلق ہو، دیگر چیزوں کو شامل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس 3 مکانات ہیں، ایسی لے لیے ہیں رہنے کے لیے، کرائے پہ دینے کے لیے، تو زکوٰۃ ان مکانات پہ واجب نہیں ہوتی، زکوٰۃ کے اندر ان کو شامل نہیں کیا جاتا۔ لیکن قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ قربانی کے اندر ضرورت سے زائد جو بھی چیز ہے اس کا حساب ہوگا۔ ایک مکان آپ کی ضرورت میں، دوسرا مکان ہے تو لازم بات ہے کہ ضرورت سے زائد ہے تو اس کا حساب ہوگا، شامل کریں گے، اس کی قیمت کو بھی شامل کریں گے۔ اگر جو ہے بہرحال اس طرح سے ضرورت سے زائد چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اگر وہ رقم اتنی بنتی ہے کہ جس میں 42.5 تولے چاندی اگر آ جاتا ہے، اور شرط نہیں ہے سال کا گزرنا، شرط نہیں ہے 1 مہینہ ہونا، بلکہ عید کے دنوں میں 3 دنوں میں سے بھی کسی دن میں بھی اتنے پیسے آ گئے، اور اتنا قرضہ نہیں ہے کہ قرضہ ادا کریں گے تو یہ سارا مال چلے جائے گا، اتنا قرضہ نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے یا قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ قرضے کو ادا کرنے کی صورت میں 42.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کی مالک بھی نہیں ہو سکتے، تو اس صورت میں پھر قربانی ادا کرنا ان کے لیے واجب نہیں ہوتا۔